السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحسب المؤمن من البخل إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. میرے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن بندے کے بخیل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب میرا ذکر، میرا نام اس کے سامنے لیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف کا نذرانہ پیش نہ کرے. یحسب المؤمن من البخل اذا ذکرت عنده فلم يصلی علیہ. ایک مومن بندے کے بخیل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب میرا نامی مبارک اس کے سامنے لیا جائے، میرا ذکر خیر اس کے سامنے کیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑے. یہ بخل کی انتہا ہے. اس لیے کہ اس کائنات میں ایک مومن بندے کا اگر کوئی محسن ترین ذات ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ایک مومن بندے کو جو کلمے کی دولت ملی، جو ایمان کی دولت ملی، جو کتاب اللہ کی دولت ملی، وہ اس کی برکت سے ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اتنے عظیم پیغمبر کا ذکر جب اسی مومن بندے کے سامنے کیا جائے اور وہ نبی علیہ السلام پر درود کا نذرانہ نہ پیش کرے تو اس پر نبی علیہ السلام نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اذا ذکرت عنده فلم يصلی علیہ فرمایا. یحسب المؤمن من البخل اذا ذکرت عنده فلم يصلی علیہ. میرے عزیز دوستو، پوری کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے انسان ہیں، بالعموم سب کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. لیکن جو ایمان والا بندہ ہے بالخصوص اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے اس کا کسی بھی طور پر احاطہ نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا جو نذرانہ ہے، اس کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی ذات کو جو فائدہ ہوگا وہ تو فائدہ ہوگا ہی، خود پڑھنے والی کی ذات کو اس کا فائدہ ہے. جو بندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذات اقدس پر درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو نبی علیہ السلام کے مبارک ذات کو، آپ کے درجات علیہ کو جو فائدہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی، خود پڑھنے والے کے لیے جو پڑھے گا اس کو خود اس کی اپنی ذات کو اس سے فائدہ ہوگا. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں گے تو یہ نقطہ نظر آئے گا کہ یہاں پر اللہ رب العزت آغاز مومن سے نہیں کر رہے کہ اے ایمان والو یہ کام تم کرو. اللہ رب العزت نے آغاز اپنی ذات سے کیا، اپنے فرشتوں سے کیا. اسے دو قسم کے اشارے دیے، حضرت انسان کو، حضرت مومن کو دو قسم کے اشارے دیے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کے جو یہ سلسلے، یہ جو لطائف ہیں، روحانی لطائف، رحمتوں کے، دعاؤں کے، برکتوں کے، یہ روز اول سے چل رہے ہیں اور اللہ رب العزت یہ کام خود کر رہے ہیں. تو پہلے لطیف اشارہ یہ دیا کہ تمہارے دعاؤں کی یا درود پڑھنے کی نبی علیہ السلام کو ضرورت نہیں، اللہ رب العزت یہ کام کر رہے ہیں. ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یہ مبارک عمل کر رہے ہیں. تمہارے درود پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں. لیکن اگر تم اپنا فائدہ چاہتے ہو، اپنی خیر چاہتے ہو، تو تم بھی اس مبارک عمل میں اللہ کے ساتھ شریک ہو جاؤ
اور دوسرا لطیف اشارہ یہ دے دیا کہ دنیا میں جتنے بھی اعمال ہیں یہ مخلوق کے لیے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ بندوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت خالق ہے، اسے اعمال کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اور تو دنیا میں بلکہ کائنات میں کوئی بھی عمل کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہی کافی ہے۔ باقاعدہ اس عمل میں نہ شرکت کی ضرورت ہے نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ یاسین کے آخر میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ تو ایسی زبردست ذات ہے کہ جب وہ کسی بھی عمل کا ارادہ ہی کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ وہ تو ایسی زبردست ذات ہے۔ لیکن ذرا تصور کیجئے، واحد یہ درود شریف کا عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود اعلان فرما رہے ہیں۔ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں تو وہ درود شریف کا کام ہے۔ کسی کام کے بارے میں اللہ نہیں فرما رہے کہ میں اس میں باقاعدہ شریک ہوں اور میں کام کر رہا ہوں، واحد درود شریف کا عمل ملتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ تو درود کی شان اتنی نرالی ہے، اس عمل کی اتنی شان نرالی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ رب العزت خود اس عمل میں آپ کے ساتھ شریک ہے، اور جس عمل میں اللہ رب العزت بذات خود آپ کے ساتھ شریک ہوں، اس کے فرشتے آپ کے ساتھ شریک ہوں، اس کی قبولیت کے کیا کہتے ہیں؟ وہ تو مقبول ترین عمل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں پڑتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کان دائم الفکر متواصل الاحزان، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا ہمیشہ غم میں دیکھا، ہمیشہ دکھ میں دیکھا، اڑتے ہوئے دیکھا۔ اور اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ یہ غم اور یہ دکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و اسباب کی کمی کا نہیں تھا، جائیداد کی کمی کا نہیں تھا، دنیا یا دنیا کے مفادات کی کمی کا نہیں تھا۔ ایک ہی فکر تھی کہ میری امت یہ جہنم سے بچ جائے، میری امت یہ جہنم سے بچ جائے۔ حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری مثال تو اس شخص کی ہے جو آگ جلاتا ہے، اور آگ جلانے کے بعد پروانے اڑ اڑ کر اس آگ میں گرتے ہوں، پھر وہ شخص ہر پروانے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو کہ آگ میں نہ گر جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے میری مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ تم اپنے بد عمل اور بد کردار کی وجہ سے، بد عقیدوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں گر رہے ہو، میں ایک ایک کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ایسی ذاتی گرامی جنہوں نے ساری زندگی اس فکر میں گزاری ہو، اس غم میں گزاری ہو کہ میری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے، اور ان کا ذکر خیر ہمارے سامنے آ جائے تو امتی اتنا غافل ہے کہ اس کی فکر ہی نہیں۔ اتنی عظیم شخصیت کا نام میرے سامنے لیا جا رہا ہے اور وہ نبی علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانہ پیش نہ کرے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یحسب المؤمن من البخل اذا ذکرت عنده فلم یصلی علیہ۔ بخیل ترین مومن ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر خیر ہو وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، ساتھ میں اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب تک مومن بندہ درود شریف کے عمل میں رہتا ہے، مسلسل فرشتے، جب تک وہ درود شریف کے عمل میں ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کو غم ہو، کسی کو تکلیف ہو، دکھ ہو، تو بجائے اسے ادھر ادھر کے اور امور میں پڑھنے کے اسے چاہیے کہ وہ درود شریف کے عمل میں لگ جائے۔
وہ جتنا درود شریف کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ غموں سے، قرضوں سے، دکھوں سے، تکالیف سے اس کی نجات فرما لیں گے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اور جمعے کے آداب میں علماء نے لکھا ہے کہ چلتے پھرتے درود شریف پڑھے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، کھجوروں کے باغ میں گئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے، اور جب میں اندر گیا تو نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں گر پڑے گئے، اور یہ سجدہ اتنا طویل ہو گیا، اتنا طویل ہو گیا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف آنے لگ گیا کہ کہیں خدا نخواستہ نبی علیہ السلام کی روح پرواز تو نہیں کر گئی، اور قریب تک کہ میں جا کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کے جھنجھوڑتا کہ نبی علیہ السلام حیات کی حالت میں ہے یا خدا نخواستہ روح پرواز کر گئی ہے۔ بہت زیادہ دیر کے بعد جب نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا تو آپ کے چہرے انور پر ایک خوشی کے آثار تھے، بشاشت تھی۔ پھر مجھے استفسار کرنا پڑا، یا رسول اللہ، میں نے آج سے پہلے اس طرح کبھی نہیں دیکھا آپ کو، کیا کوئی خیر خبر ہے، کیا خوشخبری ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اب سے کچھ دیر پہلے جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ آپ کا کوئی امتی جب آپ پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں گے، اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے۔ اس شکرانے میں نے یہ نفل ادا کیا، یہ سجدہ ادا کیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، پہلے ممبر پر اپنا پاؤں مبارک، پیر مبارک رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، دوسرے پر پاؤں رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، تیسری پر پیر رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں۔ یہ عمل نبی علیہ السلام کے خلاف معمول تھا۔ خطبہ دیا، نماز ہوئی تو بعد میں صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ عمل آپ نے کبھی نہیں کیا کہ آپ مسجد میں تشریف لائے ہوں، ممبر پر اس طریقے سے بیٹھے ہوں اور سیڑھیوں پر جب قدم رکھے ہوں تو آپ نے زور زور سے آمین کہا ہو؟ یہ خلاف معمول تھا، ہمیں وضاحت کر دیجیے یہ کیا ایسا معاملہ ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عین جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو جبریل آئے اور انہوں نے 3 قسم کی بد دعائیں کی۔ پہلی سیڑھی پر جب میں نے پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاکت اور بربادی ہو، نامرادی ہو، بربادی ہو اس شخص کے لیے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کر کر اپنے رب سے مغفرت نہ کروا سکے، یہ شخص برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آمین کہا، اور جب دوسری سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا تو جبریل نے کہا کہ بربادی ہو، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ کی حضور میں عبادت کر توبہ اور استغفار نہ کر کے اور اپنے لیے اپنے رب سے مغفرت کے پروانے نہ جاری کروا سکے۔ اتنا عظیم مہینہ اس پر آتا ہے، پھر بھی وہ مغفرت کے بغیر اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر آمین کہا، اور جب تیسری سیڑھی پر نبی علیہ السلام پاؤں مبارک رکھنے لگے، وہ فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، بربادی ہو، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام کا نذرانہ نہ پیش کرے تو بربادی ہو، ہلاکت ہو ایسے شخص کے لیے، نامرادی ہو۔ تو میں نے آمین کہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی مبارک مقام مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں ممبر ہے اور دن غالباً جمعے کا ہے، اور تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل بددعا کر رہے ہیں اور تمام انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ تینوں عمل، والدین کی نافرمانی، رمضان مبارک کی ناقدری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو اور آپ پر درود نہ پڑھنا، یہ اتنی خطرناک غفلت ہے، یہ اتنی خطرناک بربادیاں ہیں کہ ایسے شخص کے بربادی میں اور ہلاکت میں کسی قسم کا شک اور شبہ باقی نہیں رہتا۔ حضرت جبریل بد دعا کر رہے ہیں اس شخص کے لیے تو اپنے والدین کی نافرمانی کرے، جو رمضان کی قدر نہ کرے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ پر درود نہ پڑے، اس پر بد دعا دینے والے حضرت جبریل ہے اور اس پر آمین کہنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔
پورے دین پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.